السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جواد دورانی اور میں محکمہ ریونیو میں 12 سال سے منسلک ہوں اور آج ایک اہم ٹاپک ہے اسٹامپ پیپر کے حوالے سے۔ تو اس کے فوائد اور یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر فیصلے بڑے تیزی سے لیے جاتے ہیں تو عموماً ان میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ اگر کون سے کام ہیں اور جو جائیداد خریدتے وقت، گاڑی خریدتے وقت یا پیسوں کے لین دین کے وقت ہم اگر کر لیں تو ہم بہت سے بڑے سے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے جائیداد کی خرید و فروخت میں اسٹامپ کا استعمال۔ تو اگر آپ گھر لے رہے ہیں یا پلاٹ لے رہے ہیں تو دو فریقین آپس میں بیان حلفی اسٹامپ لکھنا ان کے لیے بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ جو بیان حلفی ہے وہ آپ کو جو آپ کا معاہدہ ہے دو فریقینوں کا، اس کو جو ہے وہ بہت مضبوط کر دیتا ہے۔ تو بیان حلفی جو ہے آپ کسی بھی عرض نویس سے کچہری میں جا کر لکھا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں صرف اسٹامپ پر لکھنے سے، بیان حلفی لکھنے سے گھر آپ کے نام پر نہیں ہوگا۔ یہ عموماً میں بہت سے کیسز میں دیکھ چکا ہوں کہ بہت سے لوگ صرف اسٹامپ پہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ انتقال رجسٹری وہ نہیں کراتے اور وہ اسٹامپ پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹامپ لکھنے سے ہمارے گھر ہمارے نام پہ ہو چکا ہے، لیکن یہ ایسا ہے نہیں۔ اگر آپ نے گھر لیا ہے، پلاٹ لیا ہے، تو اسٹامپ کے علاوہ آپ کو اس کی رجسٹری اور انتقال، ان دونوں میں سے ایک چیز کرانی پڑتی ہے، تب جا کر گھر آپ کے نام پر ہوتا ہے۔ صرف اسٹامپ لکھنے سے، بیان حلفی لکھنے سے کام نہیں چلے گا، یہ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسٹامپ اس صورت میں مانا جاتا ہے کہ جب دوسرا فریق آپ کے ساتھ اسٹامپ میں بیان حلفی میں شرائط لکھ دے کہ اس نے مجھے پوری پیمنٹ دے دی ہے اور میں اس کا جو ہے بعد میں انتقال کا پابند ہوں گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب دو جو ہے فریقین ایک دوسرے کو کلوزلی جانتے ہوں، تب جا کر جو ہے دوسرا جو فریق ہوتا ہے، دوسری پارٹی ہوتی ہے، وہ جا کر اس کو ٹوٹل رقم دیتی ہے، لیکن اسٹامپ پہ ٹوٹل رقم نہیں دینی ہوتی۔ یہ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹوٹل رقم آپ کو ٹرانسفر کے وقت زمین کی جو رجسٹری ہے، انتقال ہے، اس وقت آپ اس کو دیں۔ تو دوسرا جو اسٹامپ کا استعمال ہے وہ گاڑیوں کی خرید و فروخت ہے، اس میں بھی یہ کرامت ہے، آپ کس سے لیتے ہیں اور اگر کسی پر آپ سیل کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے اسٹامپ کا لکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ اگر آپ کا کوئی پیسوں کا لین دین ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے اسٹامپ کو آپ کرامت لا سکتے ہیں، اس پہ جو ہے آپ بیان حلفی کر سکتے ہیں۔ اور اگر دو فریقینوں کا کوئی مسئلہ ہے، دو قوموں کا کوئی مسئلہ ہے اور اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے، مطلب جرگے کے ذریعے یا پھر پنچایت کے ذریعے، جہاں ہمارا کلچر ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا ہم اسٹامپ کی بیان حلفی کی شکل میں لکھ کر جو ہے اس معاہدے کو ہم اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو جو ہے زمین خرید رہے ہیں، یہ بار پھر میں کہہ رہا ہوں، صرف اسٹامپ پر جو ہے وہ لکھنے سے زمین آپ پر ٹرانسفر نہیں ہوگی، بعد میں انتقال آپ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو پھر بھی جو ہے بیان حلفی اسٹامپ کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے محکمہ ریونیو میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انتقال کس طرح ہوتا ہے، رجسٹری کس طرح ہوتی ہے اور فرد کا اجرا کس طرح ہے، اور باقی جو زمینوں کے مسائل کے بارے میں اور بھی میں ویڈیو بناؤں گا، اگر آپ کا کچھ مسئلہ ہو مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ اور اگر آپ کو دلچسپی ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور فالو کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت ہی مفید ویڈیوز میں آپ کو انشاءاللہ بنا کر دوں گا۔